کہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکا جس کو جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ 17 رمضان المبارک کو ہے۔ اور دوسری چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ماہ مقدس کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 17 رمضان کا دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ شریف سے حالت روزہ میں 17 رمضان کو میدان بدر میں پہنچے تھے۔ مدینہ شریف سے اگر اس کی مسافت کو دیکھا جائے تو 153 کلومیٹر جو ہے نا وہ مدینہ شریف سے بدر کا میدان ہے، 153 کلومیٹر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس اسلام کی سربلندی کے لیے، اس اسلام کی عظمت کے لیے، اس اسلام کو، اس کا نام کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے اور ہمارے تک پہنچانے کے لیے حالت روزہ میں میدان بدر میں پہنچے۔ اسلام آج مفت میں ہمیں مل گیا، نہ ہمارا خون گیا، نہ ہمیں کوئی قیمت اس کی چکانی پڑی، نہ ہمیں کوئی اس کے اوپر کچھ لٹانا پڑا، ہمیں تو یہ مفت میں مل گیا۔ اور وہ مفت میں چیز ملتی ہے اس کی قدر بہت کم ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مفت کی چیز کی قدر کرتے ہیں۔ مفت کی چیز کو ایسے ہی لمحوں میں اڑا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، 17 رمضان المبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 313 اصحاب کے ساتھ میدان بدر میں گئے۔ شدت کی گرمی تھی، یہ تو گرمی بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر گرمی دیکھنی ہو تو عرب امارات کی گرمی کو دیکھیں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرمی ہے۔ اس شدت کی گرمی میں اللہ کے نبی تاجدار انبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا رخ کیا۔ 313 اصحاب ہیں، سامان بھی پورا نہیں ہے، 2 گھوڑے ہیں، 70 جناب اونٹ ہیں، تلواریں، نیزے، یہ ان کی تو تعداد ہی بہت محدود تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں جانتے ہوئے کہ نہ ہمارے پاس سواریوں کا بندوبست ہے، نہ نیزوں کا بندوبست ہے، نہ گھوڑوں کا بندوبست ہے، نہ ڈھالوں کا بندوبست ہے، نہ ہمارے پاس ہتھیار پورے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات بابرکات پر بھروسہ رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے ماہ مقدس کی شدت کی گرمی کے ایام میں میدان بدر کو روانہ ہوئے۔ اور 17 رمضان المبارک کو یہ بہت بڑی عظیم جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان حکم پذیر ہوئی اس میں شامل ہوئی۔ اور اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس میں فتح عطا فرمائی۔ 313 صحابہ کے مقابلے میں 950 سے زیادہ کافر تھے۔ اس بات کا اندازہ اگر اس چیز سے لگائیں تو جتنے بھی کافر تھے ان کے پاس سواریاں بھی بے تحاشا تھی، ہتھیار بھی ضرورت سے زائد تھے، ہر بندہ ان کا زرہ پوش تھا، ہر بندے کے پاس ایک ڈھال تھی، نیزے تھے، کھانے کے لیے سارا سامان موجود تھا۔ اور اس کے مقابل مسلمانوں کی حالت گزار کو دیکھا جائے تو دیکھنے میں تو یوں لگتا تھا کہ یہ ابھی کچھ نہیں جائیں گے، لیکن جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان بدر میں اپنی کملی کو اوڑھ کر میدان بدر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، زاروں قطار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کیا، اپنی عاجزی کو پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے آج بھی وہ جبل ملائکہ، وہ ریت کا پہاڑ موجود ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ 313 کے مقابلے میں 950۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی، لیکن 70 افراد کافروں کے قتل ہوئے، 70 کو قیدی بنایا گیا، اور 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ اس اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اور اونچا مقام عطا کرنے کے لیے، اور اس حق کے مذہب کو پوری عالم دنیا تک پہنچانے کے لیے 313 اصحاب نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور 14 کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو اتنی قربانیوں کے بعد بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے۔ تبھی اسلام ہمیں ملا، تبھی ہم یہ کلمہ پڑھنے کے قابل ہوئے
لیکن میں نے کہہ دیا ہمیں یہ نعمت عظمیٰ مفت میں ملی، ہم اس کی قدر نہیں کر سکے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ جو چیز مفت میں مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آج اسلام کے ساتھ کیسا مذاق بنایا جا رہا ہے، دین اسلام کو تشدد دین سمجھا جا رہا ہے، دین اسلام کا استہزاء۔ غیر تو کیا کرے گی، ہم خود اس کا کرتے ہیں۔ دین اسلام کا مذاق ہم نے خود بنایا ہوا ہے، غیر تو یہ اس کا مذاق کیا بنائے گی۔ حضرات محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی وہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کا نبی رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، مالک آج یہ 313 جو میرے بندے ہیں، اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرات محترم، تو اللہ کے نبی نے جب دعا کی، آپ کی کملی چادر تھی آپ کے قدموں سے نیچے گر رہی تھی، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیچھے سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ اور اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، میدان بدر میں پہنچے اور ایک لکڑی کی چھڑی لی۔ میدان بدر میں صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے مختلف جگہوں پر اس طرح لکیر مار کے نشان لگائے، اور نشان لگانے کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا ادھر فلاں کافر مرے گا، ادھر فلاں کافر وہ جہنم رسید ہوگا، ادھر فلاں کافر مرے گا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا اختتام ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں 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 وہ چھڑی کے ساتھ نشان لگائے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے نشان لگایا تھا کوئی کافر بھی 1 انچ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، وہاں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ عتبہ و شیبہ کہاں قتل ہوں گے، اللہ کے نبی اس کو جانتے ہیں، اللہ کا نبی اس کا علم رکھتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جہاں جہاں پہ نشان لگایا یہ سارے کافر وہاں پہ قتل ہوئے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے 17 رمضان کو عالم اسلام کی بلندی کے لیے، اس اسلام کی سربلندی کے لیے ان کفار کے سامنے سینہ سپر ہو کر آپ کو اسلام کے لیے خدمات کو پیش کیا۔ اس جگہ پہ ایک واقعہ یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، آج بھی اگر بدر کے میدان میں جاؤ تو وہ اسی طرح موجود ہے۔ بدر کا میدان، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں خیمہ تھا وہاں پہ مسجد کو بنا دیا گیا، اس کا نام ہے مسجد عریش۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ ایک گڑھے کو کھودا جائے، گڑھے کو کھودا گیا، کنواں نما گڑھا بنایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی کافر قتل ہوئے ان کو اس گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ آج بھی وہ کنواں بدر کے میدان میں موجود ہے۔ جب سب کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس کنویں کے کنارے پہ تشریف لائے، اس گڑھے کے کنارے پہ آئے، اور حضور علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا، اے کفار، جو اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور جو اللہ رب العزت نے میری ذات سے وعدہ کیا تھا کیا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا وہ پورا نہیں ہوا؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں طے کیا جائے گا، اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے فتح عطا کی جائے گی۔ آج وہ وعدہ اللہ نے پورا نہیں کیا۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو تم آ گئے یہ تو قتل ہو گئے، ان کی گردنیں الگ ہو گئی، ان کے اعضاء الگ ہو گئے جسم سے، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ ان کو خطاب کر رہے ہیں یہ تو مر چکے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جائے وہ سنتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ بخاری میں دیکھو، اللہ کے نبی نے
کیا ارشاد فرمایا تھا، ہم تو ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کے گن گانے والے ہیں، حضور کے غلام کہلواتے ہیں اور اس بات کا نعرہ لگواتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ لیکن وہ تو کافر تھے، جہنم رسید ہو چکے تھے، ان کی گردنیں الگ ہو چکی تھی، ان کے اعضاء کاٹے جا چکے تھے، انہیں اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا گیا تھا، روح کا جسم کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے جب خطاب فرمایا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں، یہ تو قتل ہو گئے، یہ تو مر گئے، ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ان کے جسم کے ہو گئے، اور یا رسول اللہ آپ ان کو خطاب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عمر، ظاہری اسباب تو یہی نظر آتے ہیں کہ یہ قتل ہو گئے، لیکن میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اے عمر یہ تجھ سے بھی زیادہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ جب کافر بات کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس کا اعلان اللہ کا نبی کرتا ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آج اگر قبرستان میں جا کر ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے لواحقین ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ فیصلہ ہے کہ وہ ہمارے جو ہمیں سلام کا جواب دیتے ہیں وہ ہم سن نہیں سکتے۔ انسان اور جنوں کے علاوہ ہر چیز ان کے سلام کا جواب سنتی ہے، لیکن انسان نہیں سنتے۔ یہ بندہ مومن کا ایمان اور ایمان ہونا چاہیے کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے ہی ہوگا۔ اور رات محترم، یہ جنگ بدر اسلام کی اور کفر کی پہلی جنگ جو ہے یہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ اللہ رب العزت جو اس جنگ میں صحابہ کرام 14 شہداء کرام جو شہید ہوئے، اللہ رب العزت ان کے صدقے ہماری